بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 10واں سبق ہے، درس العاشر، التعبیر علی الاستحسان، یعنی کہ اگر آپ نے کسی کا شکریہ ادا کرنا ہے یا یعنی کہ کسی کو کسی کام پہ سراہنا ہے، اپریشیٹ کرنا ہے، تو اس وقت پھر آپ کون سے جو رابع کے جملے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ممتاز تو نارمل ہم ویسے استعمال کرتے ہیں، ایکسلنٹ کے معنی میں آتا ہے، جید جو ہے وہ اچھے کے معنی میں آتا ہے، جید جداً جو آتا ہے وہ بہت اچھے کے معنی میں آتا ہے، یعنی ویری گڈ، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے اگر آپ نے کہنا ہے کہ بیوٹیفل تھنگ، یعنی اچھی بات ہے، اچھی چیز ہے، تو اس وقت آپ کہیں گے شیء جمیل، ٹھیک ہے جی، شیء جمیل، خوبصورت چیز ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ نے کہنا ہے انٹرسٹنگ، تو آپ کہیں گے مثیر للاعجاب، مثیر للاعجاب۔ اور اسی طرح سے جیسے ہم نے کہنا ہے کسی کو کہ آپ کی سوچ اچھی ہے، یعنی کوئی بندہ اپنے بارے میں اپنا بتا رہا ہے کہ اس طرح سے کرنا چاہیے، یہ آئیڈیا میرے ذہن میں آیا ہے، تو پھر آپ اس کو جواباً کیا کہہ سکتے ہیں؟ فکرۃ جیدۃ یا فکرۃ طیبۃ، دونوں طرح سے آپ بول سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جیداً جداً تو ہم ویسے نارملی استعمال کرتے ہیں، ویری گڈ کے معنی میں آتا ہے۔ اچھا جی، مزید ہمارے پاس ہے جی ایکسٹریملی گڈ، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا بہت ہی اچھا ہے، اب اس کے لیے ایکسیلنٹ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ جیداً للغایۃ، جو ہم کہتے ہیں نا بس مطلب اخیر ہے اس چیز کی، بہت ہی وہ چیز اچھی ہے، تو اس وقت پھر آپ جیداً للغایۃ، غایت کا مطلب ہوتا ہے انتہا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے اگر آپ نے کہنا ہے کہ گڈ ورک، یعنی آپ نے اچھا کام کیا، تو آپ کیا کہیں گی؟ عمل عظیم، یعنی گریٹ ورک، گڈ ورک۔ عمل طیبۃ، اس سے عمل طیب، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، شاندار کام۔ اسی طرح سے یو آر رائٹ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو اصبت المراد، یا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں تو اصبت المراد، آپ نے ٹھیک کہا۔ اسی طرح سے ونڈرفل کے لیے رائع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، رائع، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ نے کہنا ہے کہ ویل ڈن، ٹھیک ہے، آپ کیا کہیں گی؟ احسنت صنعا، یعنی آپ نے اچھا کام کیا۔ اردو میں تو ہم یہ کہتے ہیں نا آپ نے اچھا کام کیا، عربک میں کہیں گے ہم احسنت صنعا، یعنی کہ ویل ڈن، یعنی آپ نے بہت اچھا کام جو ہے وہ کیا۔ اسی طرح سے جی ہمارے پاس کچھ جملے ہیں، جیسے کہ ہم گروپ میں مطلب مرحبا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اگر ہم نے سب کو کہنا ہے تو پھر ہم کیسے کہیں گے؟ یا السلام علیکم بالجمیع بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں مرحبا مرحبا بکن، اگر آپ کے مخاطب سارے جو ہے وہ خواتین ہیں، مرحبا بکن، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر اس طرح سے بھی ہوتا ہے، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ گیدرنگ مکس گیدرنگ ہوتی ہے، مطلب میل اور فیمیل سب ہوتے ہیں وہاں پہ، تو اس وقت پھر جو ہے وہ مذکر کا خیال رکھا جاتا ہے، یعنی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مرد زیادہ ہیں یا عورتیں زیادہ ہیں۔ اگر مطلب دیکھ لینا کہ اگر 5 خواتین ہیں، 2 مرد بھی ہیں یا 1 مرد بھی ہے، تو مطلب وہ مکس گیدرنگ ہے نا، مرد بھی ہے خواتین بھی ہیں، تو اس وقت پھر آپ جو ہے کسی بھی مطلب کوئی بھی اگر جملہ استعمال کریں، یا جزاک اللہ کہہ رہے ہیں تو جزاکم اللہ آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی وہاں پہ پھر مذکر کا اعتبار ہی کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر مکس گیدرنگ ہے، میل بھی ہیں فیمیل بھی ہیں، سب موجود ہیں، تو پھر آپ مرحبا بکم بھی کہہ سکتے ہیں، مرحبا بالجمیع بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اہلا وسہلا بالجمیع بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اس طرح کے جملے آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں، جملے بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ہیلو اینڈ ویلکم، مرحبا و اہلا بک، تو آپ اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں، دیکھیں مرحبا و اہلا بکی بکنہ، ساری خواتین کے لیے ساری خواتین کے لیے آپ بکنہ کہہ سکتے ہیں، اور بکم یعنی کا کی یہ ضمیریں تو ویسے آپ کو پتہ ہوں گی، کاف مفتوح کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے وہ مذکر کی ہوتی ہے، واحد مذکر کی کا، اور کما تثنیہ مذکر کی، اور کم جمع مذکر کی، اسی طرح سے کی واحد مونس کی، اور کی کما تثنیہ مونس کی، کنہ جمع مونس کی، تو اسی اعتبار سے پھر آپ یہاں پہ جو ہے وہ اہلاً بکم، اگر مکس گیدرنگ ہے یعنی مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں سب موجود ہیں، تو پھر آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو مخاطب صرف ایک میل ہے تو پھر اہلا بکا، فیمیل ہے تو اہلا بکی، یعنی اس حساب سے آپ اس میں ضمیروں کو بدل کے مزید بھی جملے بنا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ جو بتایا گیا بس وہی آپ نے رٹا لگانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسی طرح سے اگر آپ کہیں پہ ہیں اور کہیں باہر گئے دوبارہ آئے، آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہیلو اگین، ٹھیک ہے جی، تو آپ مرحبا مرۃ اخریٰ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ نے کہنا ہے کہ ہیلو آئی ایم ہیئر، یعنی اگر کوئی آپ کا نام بلا رہا ہے، مثال کے طور پہ آپ کہیں پہ گیدرنگ میں بیٹھے ہیں اور وہ بندہ بلا رہا ہے، وہ آپ کو نہیں دیکھ پا رہا، وہ بلا رہا ہے کہ فلاں بندہ کہاں پہ، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مرحبا، یعنی ہیلو میں یہاں پہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ وہاں پہ مرحبا انا ہونا اور ہناکا کا فرق میں نے آپ کو بتایا تھا، ہناکا مطلب ہوتا ہے یہاں یعنی ہیئر، اور ہناکا کا مطلب ہوتا ہے وہاں یعنی کہ دیر،
ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ جملے ہیں مزید آج ہم نے سیکھے ہیں. اس میں سب سے زیادہ سیکھنے والی چیز ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ہم نے استحسان کے جملے جو نئے سیکھے ہیں نا، ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ بھی آپ کو مناسب لگے، آپ کے ذہن میں آئے کہ میں نے یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ آپ نے اچھا کام کیا، تو آپ گریٹ ورک کا لفظ جو آپ نے عربک میں پڑھا امر و نازمین کا استعمال کریں گے. یا آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی رائے جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو وہاں جہاں پہ بھی آپ جو مطلب تکلم کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں گروپ میں، تو اس وقت آپ کے ذہن میں جو بھی انگلش کا ہی بے شک جملہ آئے اس کو اردو میں کنورٹ کریں، پھر اس کو عربک میں بنانے کی کوشش کریں. اب آلموسٹ تقریباً یہی جملے ہمارے ذہن میں آتے ہیں جب ہم نے کسی کو کہنا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹھیک کیا یا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یعنی سراہنے کے لیے. تو اس طرح کے جملے جیسے ہی آپ کے ذہن میں آئیں تو وہ عربک کا جملہ فوراً سے آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. وہ تب آئے گا جب آپ نے اس کو دیکھ کے سمجھ کے اور سیکھی کو سمجھ کے، یعنی کوئی ضمیر وغیرہ چینج کرنی ہے اس کو دیکھ کے آپ نے یاد کیا ہوا ہوگا، تو وہ فوراً سے وہ چیز اس وقت میں آپ کے ذہن میں جو ہے وہ آ جائے گی.